پروگرام کے آغاز میں فواد چودھری صاحب فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہمارے ساتھ دوسرے سیگمنٹ میں موجود ہوں گے. مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے. فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے ذرا بتائیے گا, جو آپ نے کل بیان دیا ہے, آئی اسٹارٹ ود اٹ, کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ماؤتھ پیس بن چکے ہیں, انہوں نے سیاست کرنی ہے تو میدان میں آ جائیں, استعفیٰ دے دیں. آپ نے بھی جذبات میں یا غصے میں کہا تھا, یا بیان پہ قائم ہے اپنے آپ؟ دیکھیے عادل صاحب, بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا آفس ہے, ہر آفس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. لہٰذا جو اسی طرح سے ججز کی آفس کی یا الیکشن کمیشن کے آفس کی جو سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو ان کی غیر جانبداری کے اوپر اعتبار ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں, سب سے پہلے تو اپوزیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور جلوس نکالا. اس کے بعد اب حکومت کی جو پارٹی ہے, اور جو ظاہر ہے عددی اکثریت سے سب سے بڑی جماعت ہے, اس کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو اعتماد ان کے اوپر نہیں کیا جا رہا, اور اس کی وجوہات ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جو 37 پوائنٹس ابھی جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں, جو دیے ہیں, اس سے پہلے ایک جو ان کی اپنا جو ان کا سوشل میڈیا پیج تھا, اس کے اوپر ایک افسر کی جانب سے یہ پوسٹ لگائی گئی ای وی ایم کا مسترد کرنے کی, اور بڑا اس کے اوپر ایک مذاقہ خیز قسم کا انہوں نے گفتگو کی. اس کے بعد وفاقی کابینہ نے یہ مطالبہ کیا اور کہا الیکشن کمیشن سے کہ اس کے اوپر تحقیقات کریں اور جو لوگ ہیں ان کو سزا دیں. اس کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کی گئی. اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن کا ایک عمومی رویہ رہا ہے وہ یوں رہا ہے کہ وہ پارلیمان سے کوئی بالا تر ادارہ ہے, اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس ادارے کو متنازع بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. لہٰذا اب جب اپوزیشن کے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعتبار نہیں ہے, اب حکومت کہہ رہی ہے کہ لوگ اعتبار نہیں ہے, تو پھر ایک جو طریقہ تو یہی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور نئی جو چیف الیکشن کمشنر مقرر کرنے کا موقع دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ان پر اعتماد کا اظہار کرتے تھے تب اپوزیشن کو ان پر اعتماد ختم ہو گیا تھا. حالانکہ ظاہر ہے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی کے بغیر تو چیف الیکشن کمشنر نہیں لگ سکتے. آج جب آپ ان پر اپنا جو ہے وہ عدم اعتماد شو کر رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فیئر نہیں رہے ہیں, ان کا بائسڈ ہو گیا ہے اگینسٹ پی ٹی آئی, تو آج اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہے, اپوزیشن الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی ای وی ایم کو نہیں مانتے تھے, اب تو الیکشن کمیشن بھی 37 پوائنٹس لے کے آ گیا, بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ڈویبل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے, یہ پوائنٹس ہیں, ان کے اندر یہ ایشوز ہیں, اور آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر چلے جائیں. اس وقت تو اپوزیشن اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. دیکھیے نا, یہی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی کسی نہ کسی موقع کے اوپر پہلے اپوزیشن نے اور حکومت نے, دونوں نے, اطراف نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور یہ جو اب کیا ہے یا اس وقت کیا ہے اس کی بحث میں پڑے بغیر یہ ضرور ہے کہ دونوں نے کسی نہ کسی وقت ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. دیٹ شوڈ بی انف کہ وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائے. اچھا, اب ذرا یہ مجھے بتا دیں, وہ تو نہیں ہوتا, یہ جو پٹیشن گئی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے پٹیشن پڑھی نہیں ہے, نہ ہی میرا اس سے, نہ ہی ظاہر ہے کہ کوئی تحریک انصاف کی طرف سے گئی ہے. وہ تو اس کے میرٹس ہیں, سپریم کورٹ ہی بہتر اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. ٹھیک, ریفرنس دائر کریں گے؟ ریفرنس دائر کرنے کا ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اگر الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خود کوئی صاحب فیصلہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک آپشن تو ہوگی. آپ لوگوں نے وارننگ دے رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں, نہیں تو ریفرنس دائر کریں گے. قانونی طریقے سے ظاہر ہے کہ ریفرنس ہے, لیکن کچھ عہدوں کے, کچھ جگہوں کے اپنے ایک ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, کچھ ہمیں اپنے وقار بھی تو ان کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر نے ساری عمر جو ہے وہ ایک سرکاری افسر کی حیثیت سے گزارا ہے, تو اب اگر ان کے اوپر کوئی اگر میجورٹی پارٹیز اعتبار نہیں کر رہی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اس ایکسٹینٹ تک ہی جانا چاہیے کہ کوئی نکالے گا تو جائیں گے.
ہم خود نہیں جائیں گے. یہ بھی تو ایک سر بڑی یہ نامناسب. ویسے ایک دم کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ لوگ کافی حد تک ان پر اعتماد کر رہے تھے اور خوش آئند بھی قرار دیا، اور پھر ان کو کہا کہ پہلے والے چیف الیکشن کمشنر میں اور ان میں فرق ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف تھے، یہ جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں. کیا واقعہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب انہیں گھر چلے جانا چاہیے؟ نہیں، مسلسل واقعات ہوئے، اور خصوصاً دیکھیں پہلی بات تو عادل عباسی صاحب اس چیز کو آپ اپریشیٹ کریں، کبھی پاکستان میں کسی حکومت نے انتخابی اصلاحات کو اتنا سیریس نہیں لیا، بلکہ سیریس ہی نہیں لیا جتنی عمران خان کی حکومت لے رہی ہے. کبھی آپ نے اس سے پہلے یہ بات نہیں سنی کہ پاکستان میں انتخابی عمل کو شفاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کے لیے ایک بڑی طویل کنسلٹیشن کے بعد ہم نے اپنے 49 جو اصلاحات کا ہمارا پرپوزل ہے وہ ہم نے پیش کیا ہے. اب الیکشن کمیشن کے اوپر یا تو ہو نا کہ پاکستان کے اوپر مکمل تمام لوگوں کا اعتبار ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ سیالکوٹ کا الیکشن لے لیں، ابھی بھی کشمیر، باقی جو ہمارے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ لے لیں، ہر جگہ جہاں پہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن شفاف نہیں ہوئے. لہٰذا الیکشن کمیشن اپنا اعتبار قائم کرنے میں تو مکمل طور پہ ناکام ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اب ہم اپنی تجاویز لے کے آئے ہیں. اب اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری تجاویز منظور نہیں ہے تو آپ اپنا آلٹرنیٹو سسٹم دیں کہ یہ تجاویز صحیح نہیں ہے، ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. نہ آپ وہ دے رہے ہیں، نہ آپ حکومت کو آگے بڑھنے دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہم پھنس جائیں گے نا. سر ہم ہر دفعہ میں اس نقطے سے اتفاق کرتا ہوں آپ کے کہ الیکشن کو منصفانہ بنانے کے لیے یقینی طور پر ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ماضی میں نہیں ہوئے. اس میں ٹیکنالوجی کا یوز بھی ہو سکتا ہے، آپ ایسی ریفارمز، ایسی چیزیں لا سکتے ہیں جس پر کسی حد تک، کیونکہ مکمل اتفاق اس ملک میں کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا، کسی حد تک اتفاق ہو جائے. ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کم سے کم میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. ای وی ایم اگر اس کے اعتراضات دور کر دیے جاتے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے، یہ بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کے سرے سے انکار کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے، ہم پرانے طریقے سے کریں گے. لیکن having said that، اگر آپ کے وزیر یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو آگ لگا دو اور وہ جو ہے پیسے پکڑتا ہے اور اس قسم کے بیانات دیں، تو یہ بھی تو دلیل نہیں ہے نا اپنی بات کو منوانے کی. اور اپوزیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہم جب کسی بات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ نیب اور ایف آئی اے سے دبا دیا جاتا ہے. دیکھیے اپوزیشن کی بات تو بالکل ہی درست نہیں ہے، اور یہ خیر اعظم سوارتی صاحب کے جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، میں تو چونکہ وہاں موجود نہیں تھا، اور جو لوگ موجود تھے وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، کیوں اتنی ہیٹڈ بات ہوگی. لیکن کوئی کانٹیکسٹ ہوگا. اعظم سوارتی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، عام طور پہ وہ ایسی بات نہیں کرتے جب تک کوئی بات بالکل ہی ایکسٹینٹ پہ نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے جو آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل ہی لغو بات ہے کہ اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات چیت کے لیے کیا حکومت نے نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی، اسپیکر نے جو ہے وہ ایک کمیٹی کریٹ کی، پھر ان کو لیٹر لکھے گئے کہ آپ آئیں بیٹھیں بات کریں. سو یہ کہنا تو بالکل ہی لغو ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا جو اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں. وہ تو ایسے ہی صرف اپوزیشن کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سیریس نقطے پہ ان سے بات چیت کا ہے ہی نہیں، نہ ہی ان کی دلچسپی ہے. وہ صرف اپنے کیسز پہ فوکس ہیں، اور اللہ